فلم کے آغاز میں تھرموپلا کی مشہور جنگ کے 1 سال بعد ایک اسپارٹن سپاہی میدان جنگ میں دوسرے سپاہیوں کو لیونارڈس کی زندگی کی کہانی سنا رہا ہوتا ہے۔ وہ انہیں اسپارٹنس کے سخت رسم و رواج کے بارے میں بتاتا ہے اور کس طرح لیونارڈس ان سے گزر کر ایک عظیم جنگجو اور بادشاہ بنتا ہے۔ اسی دوران وہ انہیں لیونارڈس کے بچپن کی ایک کہانی بھی سناتا ہے جب اس نے اکیلے اپنی عقل اور جنگ کی مہارت کا استعمال کرتے ہوئے ایک خوفناک بھیڑیے کو مارا تھا۔ اسپارٹن بادشاہ کے طور پر ایک دن لیونارڈس سے ایک فارسی ایلچی ملاقات کرنے آتا ہے جو طاقتور بادشاہ زرگزیز کی طرف سے بھیجا گیا ہوتا ہے۔ زرگزیز لیونارڈس سے اس کے تابع ہونے کا مطالبہ کرتا ہے اور نشانی کے طور پر اس کی زمین اور پانی پر قبضہ مانگتا ہے۔ اس کے بعد ایلچی لیونارڈس سے کہتا ہے کہ اگر وہ اس بات پر راضی نہ ہوا تو اس پر حملہ کیا جائے گا اور اس کی قوم کے بچوں اور عورتوں کو غلام بنا دیا جائے گا۔ ان کے ذلت آمیز رویے اور زرگزیز کی غیر منصفانہ پیشکش پر برہم ہو کر لیونارڈس فارسی ایلچی کو ایک تاریک گڑھے میں لات مار کر اپنی توہین کا بدلہ لیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ باقی فارسی سفارتکاروں کو مارنے کا حکم بھی دیتا ہے۔ اس کے بعد لیونارڈس اسپارٹن کے قدیم مشیر ایفورس کا دورہ کرتا ہے اور فارسی فوج کی اعلیٰ طاقت اور بڑی تعداد کو شکست دینے کے لیے ایک حکمت عملی تجویز کرتا ہے۔ لیونارڈس کے منصوبے کے مطابق اسپارٹن آرمی ہاٹ گیٹس کے قریب ایک دیوار بنائے گی جس کے ذریعے فارسی فوجیوں کی بڑی تعداد کو چٹانوں اور سمندر کے درمیان ایک تنگ راستے میں پھنسایا جا سکے گا۔ اس کے باعث ان کی بڑی تعداد بیکار ہو جائے گی کیونکہ چٹانوں اور سمندر کے درمیان تنگ راستے کی وجہ سے انہیں فوجیوں کی کم تعداد میں ہاٹ گیٹس سے حملہ کرنا پڑے گا۔ ایفورس لیونارڈس کے منصوبے کے متعلق اوریکل سے مشورہ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیتی ہے کہ اسپارٹا کو کارینیا کی تہوار کے دوران جنگ میں نہیں جانا چاہیے اور لیونارڈس کو زرگزیز کے خلاف جنگ میں جانے سے روک دیتی۔ یہ سن کر لیونارڈس غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد زرگزیز کا ایک ایجنٹ نمودار ہوتا ہے اور فارسی رہنما کی حمایت کے لیے ایفورس کو بہت زیادہ سونے سے نوازتا۔ اوریکل کے احکامات کے باوجود لیونارڈس اپنے لوگوں اور ملک کو بچانے کے لیے جنگ پر جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ تاہم وہ ایک خفیہ طریقہ اختیار کرتا ہے اور اپنے ذاتی محافظ کے بھیس میں اپنے 300 بہترین سپاہیوں کو اکٹھا کرتا ہے اور ہاٹ گیٹس کی طرف چہل قدمی کرنے کے بہانے سے روانہ ہو جاتا ہے۔ تاہم تھرموپلا کے ہاٹ گیٹس کی طرف جانے سے پہلے وہ اپنی بیوی ملکہ گورگو اور اپنے بیٹے کو یہ جانتے ہوئے الوداع کہتا ہے کہ اسے جنگ میں ایک شاندار اسپارٹن موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ راستے میں آرکیڈین قبیلے کے چند لوگ بھی لیونارڈس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور لیونارڈس مٹھی بھر فوجیوں کے ساتھ تھرموپلا کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ تھرموپلا پہنچنے پر اسپارٹن فوجی فارسی سکاؤٹس کی لاشوں کو استعمال کرتے ہوئے لیونارڈس کے منصوبے کے مطابق ایک دیوار کھڑی کرتے ہیں۔ اسی دوران ایفیلٹس نامی ایک اسپارٹن لیونارڈس کے پاس آتا ہے اور اس سے اپنے خاندان کی کھوئی ہوئی عزت واپس حاصل کرنے کے لیے جنگ میں حصہ لینے کی اجازت مانگتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ لیونارڈس کو ایک خفیہ راستے سے خبردار بھی کرتا ہے جسے فارسی فوج استعمال کرتے ہوئے ان پر پیچھے سے حملہ کر سکتے ہیں۔ تاہم لیونارڈس اس شخص کے لیے اپنی ہمدردی کے باوجود لڑنے کی اس کی درخواست کو مسترد کر دیتا ہے، یہ بتاتے ہوئے کہ اس کی جسمانی خرابی جنگ کے دوران دوسرے سپاہیوں کے لیے مسئلہ بنا سکتی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ فارس کی فوج اپنے حملے کا آغاز سپاہیوں کی بڑی تعداد کے ساتھ کرتی ہے اور اس کے بعد لاکھوں تیروں سے جو پورے آسمان کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ تاہم اسپارٹن آرمی اپنی اعلیٰ جنگی مہارتوں اور ہاٹ گیٹس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہوئے فارسی افواج کی لہر کے بعد لہر کو پسپا کرتے ہیں۔ اسپارٹن افواج کی بہادری دیکھ کر زرگزیز خود لیونارڈس کے پاس جنگ بندی پر بات کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ وہ لیونارڈس کو اس سے بھی زیادہ دولت اور طاقت پیش کرتا ہے اگر وہ اس کے سامنے سر جھکا لے اور جنگ میں اس کی مدد کرے۔ تاہم لیونارڈس زرگزیز کے جنگجوؤں کا مذاق اڑاتے ہوئے انکار کر دیتا ہے۔ اپنے توہین کا بدلہ لینے کے لیے زرگزیز اگلے دن اپنے فوج کے سب سے خطرناک یونٹ ایموٹس کو بھیجتا ہے۔ تاہم لیونارڈس اور اس کے 300 اسپارٹن آرکیڈینس کی مدد سے ان کو بھی شکست دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد زرگزیز دنیا کے تمام حصوں سے فوج ان پر حملہ کرنے کے لیے بھیجتا رہتا ہے اور اسپارٹن ایک کے بعد ایک کر کے ان کو شکست دیتے رہتے ہیں۔ اسی دوران
लियोनाडस की तरफ से ठुकराए जाने के बाइस इफियल्टस ज़र्क्सीज़ के पास जाता है और दौलत, ऐशो इशरत, औरतों और फारसी यूनिफॉर्म के बदले इसे खुफिया रास्ते के बारे में सब कुछ बता देता है। इफियल्टस की धोखाधही के बारे में जानने के बाद आर्केडियंस पीछे हट जाते हैं, लेकिन लियोनाडस अपने बाकी मानदा आदमियों के साथ पीछे हटने से इनकार कर देता है। एक दिन जंग के बाद लियोनाडस अपने वफादार लेकिन जख्मी सिपाही को स्पार्टा वापस भेजता है ताकि वो सबको हॉट गेट्स और स्पार्टन्स की कुर्बानी के बारे में बता सके। दूसरी तरफ मलिका गोर्गो स्पार्टन हाई काउंसिल को अपने शौहर की मदद और स्पार्टा को बचाने के लिए फौज भेजने के लिए कायल करने की कोशिश करती रहती, लेकिन एक बदउनवान सियासतदान थीरोन उसके लिए मुसीबतें खड़ी करता है। एक दिन थीरोन मलिका गोर्गो को काउंसिल के सामने बेइज्जत करता है, जिस पर गोर्गो गुस्से में थीरोन को काउंसिल के सामने मार डालती है। इसी दौरान थीरोन के पास से ज़र्क्सीज़ के सोने का एक थैला निकलता है। ये देखकर काउंसिल को यकीन हो जाता है कि उन्हें गुमराह किया जा रहा था और वो मुत्तफ़िक़ा तौर पर फौज भेजने का फैसला करते हैं। मगर इससे पहले कि वो अपने फौजियों को लियोनाडस की मदद के लिए भेजते, फारसी अफवाज इफियल्टस के खुफिया रास्ते का इस्तेमाल करते हुए स्पार्टन को घेर लेते हैं। ज़र्क्सीज़ का जनरल लियोनाडस को हथियार डालने और मौत से बचने की आखिरी पेशकश करता है, जिस पर लियोनाडस हार मानने और सर झुकाने के लिए नीचे गिर जाता है। ताहम ये लियोनाडस की एक चाल होती है ताकि वो ज़र्क्सीज़ पर करीब से हमला कर सके। इसके बाद वो अपना नेज़ा ज़र्क्सीज़ पर फेंकता है और इसे जख्मी करके ये साबित करता है कि ज़र्क्सीज़ कोई खुदा नहीं है जिसका वो दिखावा करता है। लियोनाडस के हमले पर ज़र्क्सीज़ अपनी फौजों को हमला करने का हुक्म देता है, जिस पर फारसी फौज की बड़ी तादाद उन पर तीरों और नेज़ों से हमला करती है और लियोनाडस समेत सबको मार डालती। फिल्म के आखिर में जख्मी सिपाही अपनी कहानी को ख़त्म करता है और जमा यूनानी फौज की बड़ी तादाद को फारसी फौज पर हमला करने के लिए ले जाता है।